السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، یہ قرآن مجید سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، لیکن بعض احباب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور ان کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سارے نبی بھی غیب جانتے ہیں، بلکہ نبی ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے، یا کہ جو پہلا موقف پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، یہ درست ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم دو طرح سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کے جو دلائل ہیں ان کی دو شکلیں بنیں گی۔ بعض دلائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر حصر پایا جاتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی اور مفہوم ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر حصر پایا جاتا ہے، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ حصر ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی طرح بعض دلائل سے یہ معنی اور مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے۔ اور دوسری طرح کے دلائل یہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ تو ظاہر ہے مخلوق کے اندر نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا بھی مفہوم اور مطلب وہی بنتا ہے جو حصر والے دلائل کا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ غیر اللہ کے اندر ماننا وہ بھی غیر شرعی ہے، اور یہ نظریہ رکھنا کہ یہ کوئی صفت جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ پائی جا سکتی ہے، یہ امکان، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے تو وہ دو طرح کے ہیں، جیسا کہ میں نے وضاحت کر دی۔ ہم پہلی قسم کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات یاد آ گئی، وہ بتا دینا جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے۔ تو یہ کہیں تضاد تو نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے ہی علم ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے سامنے ہے، تو پھر غیب کا علم یہ کیا مطلب ہوا؟ کون سی چیز اس سے غیب ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ یہ لفظ جو غیب کا بولا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں بولا گیا،
بلکہ یہ ہمارے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے بولا گیا ہے، کیونکہ مخلوقات کے سامنے بعض چیزیں وہ ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ان کے احاطہ علم میں نہیں ہیں، ان سے مخفی ہیں، پردے کے اندر ہیں۔ تو یہ جو ہماری تقسیم ہے مخلوقات کے اندر، یہ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت بولی گئی کہ اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ غیب جو ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا مطلب کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے شروع میں بھی تلاوت کی، سورۃ الانعام کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ یہ حصر والی دلیل ہے، الا آ گیا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، یہ حصر ہے، یعنی غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو جب یہ حصر والی دلیل ہمارے سامنے آ گئی تو باقی لوگوں کی نفی خود بخود ہو گئی، مخلوقات میں سے ہر ایک کی نفی ہو گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جیسے ایاک نعبد، اس کے اندر حصر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ اس جملے کے اندر حصر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں انہیں جانتا، اس کے اندر حصر پایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات ہے اس کے اندر، اور باقی مخلوقات کے لیے نفی ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس دلیل سے غیر اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے غیب جاننے کی واضح طور پر نفی ہو رہی ہے۔ دوسری دلیل سورہ ہود، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی حصر ہے، لفظ جو ہے وہ للہ یہ پہلے آ گیا ہے اور اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا غیب یعنی جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ حصر کا مطلب ہے۔ تیسری دلیل سورہ نحل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ یہاں پر بھی وہی جملہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا جو معاملہ ہے وہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہی ہوگا، اچانک قیامت جو ہے وہ رونما ہو جائے گی۔ چوتھی دلیل سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ یہاں پر بھی لہو پہلے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ تو حصر کا معنی جب پیدا ہوا تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے غیب جاننے کی نفی ہو گئی۔ پانچویں دلیل جس میں حصر پایا جاتا ہے سورہ نمل کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ حصر آ گیا ہے۔ تو اس کا معنی مفہوم کہ جب حصر آ گیا کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے،
تو غیر اللہ کے لیے غیب جاننے کی خود بخود نفی ہو گئی۔ یہ 5 دلیلیں ہیں قرآن مجید سے جو ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہیں کہ صرف اور صرف غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ 6 دلیل یعنی وہ دلائل جس میں بطور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے، اس میں سے پہلی دلیل اور ترتیب کے اعتبار سے 6 دلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کرے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سامنے سوالوں کے جواب دے دیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت اور صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے۔ 7ویں دلیل سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی تو فرما دے ان کو، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور وہ تو آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت بیان ہوئی کہ ہم کوئی چیز چھپائیں ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ 8ویں دلیل سورۃ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ 9 نمبر دلیل سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، ان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ 10 نمبر دلیل سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت یہاں پر بیان ہوئی، عالم الغیب والشہادہ۔ 11 نمبر دلیل سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ اے نبی تو ان کو کہہ دے کہ یقیناً غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنی من مرضی کا معجزہ چاہتے تھے دشمنان رسول، تو ظاہر ہے کہ نبی جو ہے وہ کوئی کرشمے دکھانے کے لیے تو نہیں آتا نا، کہ اگر کسی نے مطالبہ کر دیا تو فوراً نبی جو ہے ان کو کرشمہ دکھا دے، نہیں۔ کب آئے گا، کس موقع پر آئے گا وہ معجزہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ چونکہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، مطالبے کے اوپر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، یہ غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور غیب جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ غیب اللہ کے لیے ہی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دے، جب اللہ چاہے گا وہ دکھا دے گا۔ 12 نمبر دلیل سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ جو بھی مؤنث اپنے رحم کے اندر اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ نیک ہے بد ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، زندگی وہ کیسے گزارے گا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ دور حاضر کی اتنی ترقی کے باوجود اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا، یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جو چیز مؤنث کے رحم کے اندر ہے اس کے بارے میں حقیقت صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اس چیز کو بھی اللہ ہی جانتا ہے جس کو رحم جو ہیں وہ کم کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، کہ کون سی چیز وقت سے پہلے جو ہے وہ رحم سے ختم ہو جائے گی، کون سا بچہ جو ہے وہ گر جائے گا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا، اور کون سا بچہ ہے کہ جس کی مدت ولادت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، 9 ماہ سے بڑھ جائے گی، یعنی جو بھی یہ معاملات ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور بہت بلند و بالا ہے وہ۔ 13 نمبر دلیل سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی آواز کے ساتھ بات کرے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور جو زیادہ مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ مخفی نہیں ہے، وہ انسانوں کے اعتبار سے کم مخفی ہو یا زیادہ مخفی ہو، لیکن اللہ کے اعتبار سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 14 نمبر دلیل ہے، عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ 15 نمبر دلیل سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ 16 سورۃ سبا میں فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک میرا رب جو ہے وہ حق کو غالب کرتا ہے، غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے وہ۔ 17 نمبر دلیل سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہے، بے شک وہی سینوں کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں یہ 18 نمبر دلیل ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ 19 نمبر دلیل سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مسئلہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے۔ 20 نمبر دلیل سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا، یہ لازمی تمہیں ملے گی، موت آئے گی ہی آئے گی تم پر، اور اس موت کے بعد ہوگا کیا؟ تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتی ہے اور حاضر کو بھی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت بیان ہو رہی ہے عالم الغیب والشہادہ۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ غیب کو اور حاضر کو جاننے والا ہے، یعنی عالم الغیب ہے۔ ان دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، حصر والے دلائل سے بھی اور یہ جو صفات والے دلائل ہیں ان سے بھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء،
اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔